قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا وأکثر۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ، اور یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ ہو سکتا ہے کل ربیع الاول کی پہلی ہو جائے یا پرسوں پہلی ہو جائے، یہ اس کی آخری تاریخ۔ سفر یہ سواد کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ سفر ہو تو وہ چلنا پھرنا، آنا پھرنا، جانا ہوتا ہے۔ سواد کے ساتھ تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس سفر کے مہینے میں آخری تاریخوں کو جناب نبی کریم علیہ السلام کو بیماری نے آ پکڑا۔ پھر اسی بیماری میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حق اور وصال یار ہوا کہ آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس وجہ سے کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ہے، نحوست والا ہے، کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ عقل کے جھلوں کو یہ پتہ نہیں کہ بیماری مہینے کے سبب سے تو نہیں ہوتی، بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نہ کوئی مہینہ اللہ نے منحوس بنایا ہے، نہ کوئی دن اللہ نے منحوس بنایا ہے، نہ کوئی رات اللہ نے منحوس بنائی ہے۔ عقل کے اندھے ہیں۔ اس مہینے کی آخری تاریخوں کو بالکل ہی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ صرف اسی باعث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کی آخری تاریخوں میں بیماری ہوئی۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتنے نبی تھے جن کو بیماریوں نے پکڑا۔ بیمار ہونا بے شک ہم لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لیکن کبھی کبھی اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ بیماری بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔
آدمی تندرستی میں اتنا اللہ کو یاد نہیں کرتا جتنا بیماری میں یاد کرتا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دوست، ماں باپ، جاننے والا بیمار ہو جائے، جہاں تم اس کی شفا کی دعا کرتے ہو، کبھی کبھی ہسپتال جا کر اسے کہا کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ بیماری والے بستر پہ پڑا ہوا بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا اور اللہ پاک اس کی دعا کو جلدی سنتا۔ بیمار آدمی سے دعا لیا کرو۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے اسی پر بات کرنا چاہوں گا۔ موت جو لفظ ہے وہ تھوڑا سا ہمیں خوف زدہ کر دیتا۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں ہم موت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ابھی میں آپ میں سے اللہ نہ کرے کسی کو دعا دوں کہ اللہ کرے تجھے موت آ جائے تو آپ تو ناراض ہو کے چل دیں کہ ہم آپ کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ ہمیں یہ دعا دے رہے ہیں کہ ہم مر جائیں۔ اور آپ اگر مجھے یہ دعا دے دیں اللہ آپ کو موت دے دے تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، اس لیے کہ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں ایمان ہے ہم نے مرنا ہے، یقین ہے مرنا، لیکن ہم مرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ دل میں کہیں نہ کہیں چور ہے، موت بڑی ظالم چیز ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے سورہ رحمان میں جو الفاظ کہے ہیں کل من علیہا فان، ہر شے فانی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف ایک اللہ کی ذات کو ہے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آپ میں سوچیں بیٹھ کر کہ پیچھے تو ہماری موت کا ذکر ہے کہ ہم سارے فانی ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو کیا فنا ہونا بھی نعمت ہے؟ موت بھی نعمت ہے کو اللہ کی؟ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو کہیں نہ کہیں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ موت بھی ایک نعمت ہے اللہ کی۔ موت اللہ سے ملنے کا ایک سبب ہے، اگر موت نہ ہوتی تو ہم اللہ سے کیسے ملتے ہیں؟ موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ایک بہانہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کا ایک بہانہ ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت کہاں ملتی؟ موت ایک پل ہے جس پر چل کر ہم اپنے اللہ سے ملتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی موت ایک نعمت ہوتی ہے۔ یقین اور ایمان ہم سب کا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں موت کو اچھی شے نہیں۔ اس لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات ہی بہت بلند ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا ایک تصور کرنا، نعوذ باللہ میں کہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی آپ مر گئے، یہ نبی کی شان کے مطابق الفاظ نہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی اور نبی پاک کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہماری موت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں بھی ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ ان کی موت کچھ اور ہے، ہماری موت کچھ اور ہے، ان کی زندگی کچھ اور ہے، ہماری زندگی کچھ اور ہے۔ بلکہ اگر میں آپ سے یوں کہوں کہ مسلمان کے لیے بھی مرنے کا لفظ استعمال کرنا ایک عیب ہے، اس لیے کہ ایمان اوپر سے آتا ہے۔ آپ اور میں زمین کے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ایمان ہے نا، یہ زمین کی چیز نہیں، یہ نہ اگتی ہے نہ اس کا کھیت ہوتا ہے۔ موت ایمان اوپر سے آتی ہے، اور جو شے اوپر سے آتی ہے اس کو موت نہیں ہوتی۔ قرآن اوپر سے آیا ہے، قرآن کو موت نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ اللہ کی کلام ہے۔ جب اللہ کو موت نہیں تو اللہ کی کلام کو بھی موت نہیں۔ ایمان بھی اوپر سے آتا ہے۔
صاحب ایمان مرتا نہیں، ایمان اسے مرنے نہیں دیتا۔ ایمان والا منتقل ہوتا ہے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، وہ انتقال کرتا ہے۔ نبی کی بھی جو موت ہوتی ہے، نبی کا انتقال نہیں ہوتا بلکہ نبی کا وصال یار ہوتا ہے، وہ اللہ سے ملتا ہے۔ اس کے لیے لفظ وصال یار اور وصال حق استعمال ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے مل گیا۔ اس لیے میں آج اگر کہیں بھی وصال یار کا لفظ استعمال کروں تو آپ یہی سمجھنا جس کا معنی آپ اور میں موت لیتے۔ نبی پاک کی ذات کے لیے میں لفظ موت استعمال کرنا شان کے مطابق نہیں سمجھتا۔ اب توجہ سے میری بات سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی مدینے کی ہے۔ کتنی؟ آپ تندرست بندے ہوتے ہو نا تو کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ کوئی بیمار بندہ ہے تو ٹیک لگا کے بیٹھا کرو۔ یہ دینی مجلس کا ادب ہوتا ہے کہ میں اتحیات کی صورت میں بیٹھوں۔ ہاں بیمار آدمی ہے تو آپ بے شک ٹیک لگا کے بیٹھیں۔ یہ ساجد جو ہے نا شاید بیمار ہے اس لیے شاید یہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھ، میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھو، بلکہ یہ پہلی اگلی صف میں آ کے بیٹھے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں سال تھا مدینے میں۔ توجہ دینا میری بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے خود تشریف نہیں لے گئے۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا امیر حج بنا کر کے میری امت کے لوگوں کو تم نے حج کرانا۔ یہ پھر کبھی میں اس پر بات کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو کیوں بھیجا، خود تشریف کیوں نہیں لے گئے۔ سن 10 ہجری آیا اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کا مہینہ 12واں مہینہ ہوتا ہے، کیلنڈر کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ 10ویں سال کے آخری مہینے میں حج کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے سن 10 ہجری، اور آپ نے اعلان فرمایا سارے مسلمان میرے ساتھ حج کرو۔ اعلان فرما کر گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس باغ کو دیکھنا چاہتے تھے جس کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اپنی اس جماعت کو دیکھنا چاہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ نے تیار کر رکھا تھا، اپنے صحابہ کو اپنا دیدار کرانا چاہتے تھے برسر عام، تاکہ لوگ مجھے علل اعلان دیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,40,000 یا 1,24,000 حج کی جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے اور راستے سے ملتے ملتے پھر مکے میں ملے اور میدان عرفات میں 1,40,000 کی تعداد تھی۔ 14 ذی الحج کو حج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے کی طرف روانہ ہو۔ کتنا؟ 14 ذی الحج، زور سے کہو تاکہ آپ کو میری بات یاد رہے۔ 14 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ، 8 دن کا اونٹنیوں کا سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف فرما ہوئے 20 یا 21 یا 22 کو۔ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تھی کہ روم کی سلطنت جو اس وقت فلسطین، ملک شام اور ملک لبنان تک تھی، یہ اردن، یہ سارا روم کی سلطنت کے انڈر میں تھا، کہ وہاں اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو رومی سلطنت اس کو آگ میں زندہ جلا ڈالتی ہے، اس کا جینا مشکل کر دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ آتے ہی پہلا کام یہ فرمایا کہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو امیر لشکر بنا کر مدینہ سے فلسطین کی طرف روانہ کیا،
اور ارشاد فرمایا کہ اپنے گھوڑوں کے تلے فلسطین کی سرزمین کو رون ڈالو، اور تمہارے راستے میں جو بھی رومن کا سپاہی آئے اسے گردن کاٹ دو، اس لیے کہ وہ میرے دین اور دین کے بندوں کے دشمن ہیں، تم انہیں تباہ و برباد کر ڈالو۔ حضرت اسامہ بن زید کی عمر اس وقت 16-17 سال کی تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب زادے تھے۔ ان کے ابا جو تھے ان کا نام تھا حضرت زید، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا کہہ رکھا تھا، اور قرآن کے 30 سپاروں میں وہی ایک صحابی حضرت زید جن کا نام آتا ہے، باقی کسی صحابی کا قرآن میں نام کوئی نہیں، اتنی شان والا وہ صحابی تھا حضرت زید۔ کچھ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال رکھا، اعتراض نہیں، صحابی نبی پر اعتراض نہیں کرتے تھے، سوال تھا کہ یا رسول اللہ ایک نوجوان کو آپ نے سپہ سالار بنا دیا جس کو تجربہ ہی نہیں، اور بڑے بڑے صحابہ آپ نے سپاہی کے طور پر اس لشکر میں روانہ کیے ہیں، کیا یہ بچہ مناسب ہے کہ آپ اس کو سپہ سالار بنا دیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ناراضگی کا اظہار فرمایا یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک دفعہ میں نے اس کے ابا کو امیر لشکر بنا کے بھیجا تھا، اس وقت بھی تم نے اعتراض کیا تھا، جبکہ اس سے اچھا لشکر کا امیر کوئی نہیں تھا۔ آج بھی میری نظر میں اس سے اچھا سپہ سالار کوئی نہیں، لہٰذا یہی امیر لشکر رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈا حضرت اسامہ بن زید کو دیا اور فرمایا لشکر کے امیر بن کر فلسطین کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ لشکر مدینے سے روانہ ہوا، بدھ کے دن صبح کا وقت تھا، یہ آخری بدھ تھی اس سفر کے مہینے کی، جیسے یہ پرسوں بدھ گزری آخری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف گئے مسلمان موتا کی بخشش اور مغفرت کی دعا کے لیے۔ آپ جنت البقیع سے نکلے تو آپ کے سر میں درد ہو گیا، اور اتنا شدت کا درد ہوا کہ سر مبارک اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، اور اسی سر درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کا بخار ہو گیا۔ یہاں ایک حدیث سناتا چلوں، مقام نبوت آپ کو سمجھ آئے گا کہ نبی اور رسول کیا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح دوستی اور محبت میں بھی نبی آگے ہوتا ہے، اسی طرح آزمائش میں بھی اللہ پاک نبی کو آگے رکھتا ہے۔ اگر تمہیں 102 کا بخار ہوتا ہے تو نبی کو 204 کا بخار ہوتا ہے، ڈبل ہر چیز میں اللہ نبی کو تکلیف ڈبل دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت کا بخار ہوا۔ یہی بیماری کی اطلاع اس لشکر کو ملی جو ابھی مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، مقام جرف ایک علاقہ آتا ہے۔ یہ لشکر وہاں رک گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں، کچھ دن رک جائیں۔ حضرت اسامہ بن زید واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو آئے، لشکر کو وہیں روکے رکھا، خود تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کی حالت میں مسجد میں نماز کے لیے بھی تشریف لاتے اور ازواج مطہرات کے حجروں میں جاتے، تو ہر بیوی کے حجرے میں جا کر پوچھتے کہ کل کس کی باری ہے۔ کل اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس سے پوچھا کل کس کی باری ہے، تو ازواج مطہرات سمجھ گئیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ کیوں رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بیویوں نے جمع ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ اس بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنے کو، تو ہماری طرف سے فل اجازت ہے کہ آپ یہ بیماری کے دن حضرت عائشہ کی قربت اور حضرت عائشہ کے حجرے میں گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی بیماری کی حالت میں
حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے آئے۔ نماز کے لیے اب یہاں سے جانا رہتا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی اتنی شدت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مدینے کے 7 کنوؤں کا پانی مشکوں میں بھر کے لاؤ اور مجھے اس پانی سے غسل دو۔ 7 میٹھے اور ٹھنڈے کنوؤں کا پانی مشکیں بھر کر لائی گئی۔ ایک ڈرم میں پانی ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بٹھا دیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غسل فرمایا۔ جیسے آج کل بھی جب کوئی آدمی زیادہ بیمار ہوتا ہے، بخار شدت کا ہوتا ہے، تو آپ اور میں یہاں ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بخار کو توڑنے کا علاج ہے۔ بعض اوقات حکما ڈاکٹر لوگ بیمار آدمی کو نہانے کی اجازت بھی نہیں دیتے کہ کہیں گرم سرد نہ ہو جائے، لیکن شدت کے بخار کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے نہانا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا ٹھنڈے پانی سے۔ بخار میں تھوڑی سی کمی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ ممبر پر تشریف فرما کر جس طرح آدمی زندگی کے آخری دنوں میں کوئی وصیتیں کرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیتیں فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، توجہ میری طرف رکھیں، لالا مجھے دیکھ، ادھر ادھر نہ دیکھ، کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ باتیں شاید آپ کو کبھی کسی نے نہ سنائی ہو اور آپ نے کبھی پڑھی بھی نہیں ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال کیسے ہوا۔ میں موت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، یہ نبی کی شان میں نہیں۔ وصال یار کیسے ہوا، وصال حق کیسے ہوا، اور اس دنیاوی زندگی کے آخری دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یار کیسے ہوا۔ آپ سے کو پوچھے نہ پوچھے، ہم سے تو پوچھتے ہیں لوگ، بلکہ فتنہ اور فرقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کیسے ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھایا کس نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس نے دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا کیسے گیا، کیا ہوا اس وقت کا، حالات کیا تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج یہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وصیت فرمائی کہ مدینہ مکہ سے آنے والے مہاجرین، میں بھی مہاجر ہوں، حضور نے فرمایا تم بھی جو مکہ سے آئے ہو سارے مہاجر ہو۔ ہمیں مدینے والوں نے سینے سے لگایا، ہمیں پناہ دی مدینے والوں نے، مدینے والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے کہا کہ اگر انصار کبھی تمہاری شان کے خلاف کو بات کر بھی دیں تو صبر کر جانا، اس لیے کہ مدینے والوں نے ہمیں پناہ دی ہے، ہم مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں اپنے گھروں میں جگہ دی ہے، ان کے اس تعاون کو یاد رکھنا، ان سے کبھی لڑائی نہ لڑنا۔ پہلی وصیت۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، توجہ، کہ یارو اللہ نے اپنے ایک بندے کو اجازت دی ہے کہ وہ بندہ یہی رہنا چاہے تو یہاں رہے، اگر میرے پاس آنا چاہے تو بڑی خوشی سے میرے پاس آ سکتا ہے۔ اتنے میں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو صحابہ نہیں سمجھے بات کو، ایک صحابی سمجھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کی چیخ نکل گئی، رونے لگ گئے۔ ساتھ والے نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟
کہا سمجھے نہیں ہو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بندے سے مراد اللہ کے پاک نبی ہیں۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ میں تو یہ سن کر سمجھ کر رو رہا ہوں کہ ہمارا کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چیخ اور رونے کی آواز سنی تو حضور نے فرمایا ابو بکر، اس دنیا میں دل کا یار اگر میں کسی کو بناتا تو تجھے بناتا، لیکن میں کروں کیا کہ میں نے دل اپنا اپنے اللہ کو دے رکھا ہے، لیکن تجھ سے بڑا میرا یار کوئی نہیں، لیکن میں نے اپنا دل اللہ کو دے رکھا ہے، دل کی یاری میری اللہ سے ہے۔ اور پھر صحابہ کرام سے فرمایا سنو، تم میں سے جس نے بھی میرے اوپر احسان کیے ہیں دنیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ ابو بکر نے میرے اوپر اور اللہ کے دین پر اتنے احسان کیے ہیں کہ میں مصطفیٰ زندگی میں اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن کے اس کے احسانوں کا بدلہ میرا اللہ دے گا، اس کا خیال رکھنا۔ پھر ارشاد فرمایا مسجد نبی جو تھی نا وہ جیسے آج کل ہے ایسے تھی۔ اکثر صحابہ کرام کے گھروں کے مین دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، نماز کے لیے وہ جب بھی آتے اپنا دروازہ کھولتے مسجد میں آ جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا ہے سب کے دروازے بند کرو، صرف میرے ایک یار ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، میں اس کونے سے نکلتا ہوں وہ اس کونے سے نکلتا ہے، یہ مجھے آتے دیکھتا رہے میں اس کو آتے دیکھتا رہوں، سوائے اس کے دروازے کے کسی اور کا دروازہ نہ کھلا رہے۔ آج بھی باب السلام کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف ہم سلام پڑھنے جاتے ہیں تو اس دروازے کے ساتھ جو دروازہ ہے وہ باب ابو بکر صدیق ہے، یہاں پر ان کا گھر تھا۔ آج بھی اندر لکھا ہوا ہے حاضی ہی خوخت و ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ کھڑکی ہے جہاں سے حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبی کی طرف داخل ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ مسجد کی توسیع میں وہ گھر بھی چلا گیا، دروازہ بھی چلا گیا، لیکن نشانی آج بھی باقی ہے اور اندر بورڈ لگا ہوا۔ پھر ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب فرمائی کہ یارو اگر میں نے زندگی میں کسی پر زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ اب حضور خاموش ہوئے، صحابہ خاموش ہیں، چیخیں نکل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کہ حضور سے بدلہ کون لے سکے، اور حضور نے کس پر زیادتی کی ہو۔ جب رونا دھونا کم ہوا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا، آپ نے ایک دفعہ مجھے پیٹ پر مکہ مارا تھا، بلکہ کہیں کہیں لکڑی کا الفاظ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، آپ نے مجھے یہاں ڈنڈی سے چونکا مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لے لو۔ صحابہ حیران ہیں کیسا آدمی ہے۔ وہ کھڑا کھڑا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری قمیض اتری ہوئی تھی جب آپ نے مجھے مارا تھا۔ بدلہ تو بدلہ ہوتا ہے نا، آپ بھی قمیض اتارے میں بدلہ لوں، برابر کی شے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں اپنی قمیض مبارک اتار دی، آؤ بدلہ لے۔ حدیث میں آیا وہ آگے بڑھا، بدلہ کیا لینا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ لپٹ گیا۔ کبھی پیٹ کے ساتھ پیٹ ملاتا ہے، کبھی سینے کے ساتھ سینہ ملاتا ہے، کبھی پیٹھ کے ساتھ پیٹھ ملاتا ہے، کبھی ماتھے پہ بوسے دیتا ہے، کبھی یہاں بوسے دیتا ہے، کبھی ہونٹوں پہ بوسے دیتا ہے، کبھی ہاتھوں پہ بوسے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں بدلہ لے لو جس کام کو آئے ہو۔ عرض کی اللہ کے رسول نہ آپ نے مجھے مارا نہ میں نے بدلہ لینا ہے، میں نے تو آپ کے جسم کے ساتھ جسم لگا کر اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے۔
کہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے ہاتھ میں جس کا ہاتھ آ گیا جہنم کی آگ تو آگ رہی، اللہ دھواں بھی حرام کر دیتا ہے۔ جس کے وجود کے ساتھ میرا ہاتھ کہیں بھی لگا آگ تو آگ رہی، اللہ جہنم کا دھواں بھی حرام کر دیتا ہے۔ میں تو آپ کے وجود کے ساتھ پورا اپنا وجود لگا کر جہنم کا دھواں بھی حرام کر رہا ہوں۔ کیا عجیب! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بخار کی اور شدت ہوئی تو حضور گھر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ تشریف فرماتے، میں بیٹھا تھا تو حضور نے مذاق کیا، کہا عائشہ میری بات سن، اگر تو میری زندگی میں اس دنیا سے چلی جائے میں تجھے کفن بھی پہناؤں گا، تیری نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا، قبر میں تجھے دفن بھی کروں گا، تیرے لیے بخشش کی دعا بھی کروں گا، تو کتنی خوش قسمت ہوگی۔ تو انہوں نے بھی آگے پیار سے جواب دیا، یا رسول اللہ تسی تے میرے مرن دی انتظار کر رہے ہو، میں مرا تے تسی کوئی اور شادی کر لو۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے غافلات المومنات میں سے ایک عورت کہ جس کا عقل یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ بیمار میں ہوں، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، یہ تو جانے والی نہیں ہے، اس کی اتنی سوچ بھی نہیں کہ بیماری کی حالت میں کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو طلب فرمایا، حضرت فاطمہ کے ایک کان میں بات کہی، حضرت فاطمہ ہنسنے لگ گئی، پھر فرمایا کان ادھر کر، تو حضرت فاطمہ نے کان آگے کیا تو حضور نے فرمایا کوئی بات کہی تو وہ رونے لگ گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو ایک دن اماں عائشہ فرماتی ہے میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں تھی؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ تیرا ابا اس دنیا سے جانے والا ہے، تو میں یہ خبر سن کر رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے تو جنت میں مجھے ملے گی، تو میں ہنسنے لگ گئی۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں اپنے وصال یار کی خبر دے دی کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ آخری 3 دن آئے، 8 ربیع الاول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، 9، 10، 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف ہی نہیں لائے۔ لوگ انتظار میں تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا تو چھوٹے دل کا بندہ ہے، یہ آپ کے بغیر مصلی پہ کیسے کھڑا ہوگا؟ آپ کسی اور سے کہہ دیں نماز پڑھائے جو بہادر بندہ ہو۔ اگر میرے ابا کو پتہ چل گیا کہ آپ نہیں آ رہے تو میرے ابا کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ نماز نہیں پڑھا سکے گی۔ حضور نے پھر فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھائے۔ پھر اما عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا ابا نہیں پڑھا سکے گا، مصلی پہ گر جائے گا۔ حضور نے پھر فرمایا ابو بکر سے کہو عشاء کی نماز پڑھائے۔ اور اب حضرت عائشہ کو ڈانٹ کے کہا کہ تم بھی وہ عورتیں ہو جو یوسف کے زمانے میں تھی، جب میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھائے تو ابو بکر ہی پڑھائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ عشاء کی نماز پڑھائیں۔ تو عشاء کی نماز آپ یوں سمجھیں کہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ لیٹ سے، یا یوں کہیں کہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں، تو اتنے وقت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے امت کو عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے۔ توجہ ہے نا میری بات کی طرف؟ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں زمین پہ ایسے لٹک رہا تھا، حضور مسجد میں تشریف لائے، 1 رکعت ہو چکی تھی۔ مصلی کے قریب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبوت کی خوشبو سونگھی کہ حضور تشریف لائے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑنا چاہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر آگے حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میری امت کو نماز پڑھا۔
لیکن حضرت ابو بکر صدیق پھر پیچھے ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس مرضی کو سمجھے، حضور آگے ہوئے۔ اب حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا حضرت ابو بکر صدیق کے امام تھے اور باقی سارے صحابہ کے امام حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کندھوں کا سہارا لے کر گھر تشریف لائے۔ یہ زندگی کی، اس دنیاوی زندگی کی آخری رات تھی۔ نہ یہ 3 دن پھر حضرت ابو بکر صدیق نمازیں پڑھاتے رہے۔ آخری رات آئی اس دنیاوی زندگی کی، فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو حضرت ابو بکر صدیق مصلی پہ آئے نماز پڑھانے کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تشریف نہیں لائے، لیکن اپنے حجرے کا پردہ ہٹا کر اپنی امت کو دیکھا کہ میرے ابو بکر کے پیچھے ساری امت کھڑی ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بس پردہ ہٹنے کی دیر تھی، جو جھلکیں پڑی نور کی اور خوشبو کی، ہم نے سمجھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، بلکہ بعض جو پچھلی صفوں میں کھڑے تھے ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے پردہ نیچے کر دیا کہ کہیں صحابہ نماز کی توجہ چھوڑ کر اسی کھڑکی کی طرف توجہ نہ کر لیں۔ نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو، نماز ہو گئی، بیویوں کو بلایا، ان کو ہدایات دی، حضرت علی کو بلایا، ان کو ہدایات دی، حسنین کریمین کو بلایا، ان کو بوسے دیے اور ان کو چوما، صحابہ کرام کو ملاقات کے لیے بلایا۔ اب جو ملنے والے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کچھ وصیتیں فرمائیں۔ میرے بعد نمازوں کا خیال کرنا، میرے بعد اپنی بیویوں کا خیال کرنا، میرے بعد اپنے گھر کی بیٹیوں اور بہوؤں کا خیال کرنا، نوکروں اور غلاموں کا خیال کرنا، جو خود کھاؤ گے ان کو وہی کھلانا، جو خود پہنو گے ان کو وہی پہنانا، خیال رکھنا ہے۔ اب صحابہ سمجھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کر رہے ہیں، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ شاید سبق میرا بھول جاتے ہیں، میں جب بھی کہا کرتا ہوں آپ کو، جب حضور کا نام آئے تو زور سے کہا کرے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صحت ٹھیک نظر آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میری دوسری بیوی جو ہے یہاں سے 2-3 میل دور گھر ہے، میں کتنے دنوں سے آپ کی بیماری کے باعث اس گھر نہیں جا سکا، تو میں اس گھر حاضری دے آؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضری کی اجازت دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ اتنے میں دن کے 10 بجے یا 10:30 بجے جو نماز چاش کا وقت ہوتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سکرات طاری ہوئی۔ اسی سکرات کی حالت میں میرا بھائی اندر آیا اور بھائی کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ سے مسواک کی طرف دیکھا، میں سمجھ گئی کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مسواک کی ضرورت ہے، آپ نے سر مبارک ہلایا۔ میں نے بھائی سے مسواک لی، وہ سخت تھی، میں نے اپنے دانتوں میں لے کر اسے نرم کیا۔ جب وہ خوب نرم ہوئی تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں مسواک دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے مسواک فرمائی۔ مسواک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو پانی کا پیالہ پاس پڑا ہوا تھا۔ کبھی میں پانی میں انگلیاں ڈبو کر حضور کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں ڈالتی، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے پانی انگلیوں پر لگا کر اپنے چہرے پر پھیرتے۔ اتنے میں اسرائیل علیہ السلام کو لے کر حضرت جبریل آ گئے۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت جبریل نے اجازت مانگی اور حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور عرض کی یا رسول اللہ میں اسرائیل کو لایا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اسرائیل سے کہو پہلے اللہ سے پوچھ کے آئے کہ میں تو تیار ہوں، میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔
جبریل گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر عرض کی، یا رسول اللہ کہتے ہیں میرا محبوب اپنی امت کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، قیامت کے دن میں آپ کی ساری امت کی بخشش کر دوں۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو آپ اور میں تمنا کرتے ہیں کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہو جائے، آمین کہہ دو۔ اور یہ میں نے حضور سے سن رکھا تھا کہ کوئی بھی نبی جب اس دنیا سے جانا چاہتا ہے، جانے کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس کی جنت دکھاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنی نظروں سے اپنی جنت کو دیکھ رہے تھے، نظریں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بخود آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کعبے کی طرف ہو گیا، میری چیخ نکلی۔ اتنے میں تمام ازواج مطہرات بھی تشریف لے آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صحابہ کرام مدینہ پاک میں کوہرام مچ گیا۔ یہ 12 ربیع الاول تھی۔ کیا؟ زور سے کہو، زور سے۔ 12 ربیع الاول تھی۔ یہ عجیب بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی بعض لوگ لکھتے ہیں 12 ہے، میں نہیں مانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کی۔ اکثر مورخین علماء نے حضور کی ولادت 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ کچھ لوگوں نے 12 لکھی ہے، لیکن 12 کا ثبوت کوئی نہیں۔ 9 کے ثبوت بھی ہیں، 8 کے ثبوت بھی ہیں۔ میری اپنی تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حق اور وصال یار 12 ربیع الاول کو۔ اس پر امت کے کسی آدمی کا اختلاف نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی تو گھوڑے پر سوار ہو کر جلدی میں پہنچے۔ ساری ازواج مطہرات نے پردہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ چھوٹا بڑے کے ماتھے پر موت کے وقت بھی بوسہ دے سکتا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ۔ ماتھے پہ بوسہ دے کر سیدنا ابو بکر صدیق سیدھا مسجد نبی میں تشریف لائے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ 4 سپارے میں قرآن کی ایک آیت ہے تلاوت کی، وما محمد الا رسول۔ مدینے والوں سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں تھے۔ قد خلت من قبل الرسول، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے سب نے وصال حق کا پیالہ پیا، وصال حق کا پیالہ پیا ہے، سب نے پینا۔ من کان منکم یعبد اللہ، تم میں سے اگر کوئی اللہ کی بندگی کرتا ہے، فإنہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں۔ من کان یعبد منکم محمدا، اگر تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر سن لو، وہ وصال حق کا پیالہ پی گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی اس بات سے پہلے حضرت عمر، حضرت علی، صحابہ کرام بے ہوش تھے۔ حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے تھے، اگر کسی نے کہا نبی کو موت آ گئی تو میں گردن اڑا دوں گا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن حضور مدینے میں آئے تھے اس دن سے زیادہ روشن دن مدینے میں نہیں آیا، لیکن جس دن حضور نے پردہ فرمایا اس دن سے زیادہ اندھیرے والا دن مدینے پہ کوئی نہیں آیا۔ اب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے، قبر کہاں بنائیں، قبر کیسی بنائیں؟ تو غسل کا حق سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ہوتا۔ کیا؟ رشتہ داروں کا حق ہے میت کو غسل دیں۔ حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت علی، حضرت قسم بن عباس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کو آگے بڑھے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اتارنے لگا
تو غیب سے آواز آئی کہ میرے نبی کو جاتے وقت بھی ننگا نہیں کرنا، کپڑوں میں غسل دو، میرا نبی شرم و حیا اور پردوں کا مالک ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں ہی غسل دیا۔ آپ کے اور میرے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نبی کی موت ہماری موت زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، ہماری زندگی نبی کی زندگی زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کپڑوں میں کوئی پانی ڈال رہا تھا، کوئی سہارا دے رہا تھا، انہی کپڑوں میں غسل دیا گیا۔ 4 چادروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دے دیا گیا، وہ کپڑے نہیں اتارے گئے۔ اتنے میں اب توجہ دینا، جو بات میں کہ اختلافی ہے جو کرنا چاہتا ہوں، جس پر امت 2 ٹکڑوں میں بٹی ہے، کہ کچھ انصاری صحابی حضرت عمر کے پاس آئے کہ فلاں جگہ پر مدینے کے انصار جمع ہیں اور وہ یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں یعنی روضہ پاک میں دفن کرنے سے پہلے اپنا امیر بنائیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی کشتی کا کھیون ہار کون ہوگا، اور ان کی رائے یہ ہے کہ وہ انصاری ہوگا، اس لیے کہ یہ سارے مہاجر بن کے آئے تھے، ہم نے ان کو پناہ دی تھی، خلافت ہمارا حق ہے۔ کہنے والے نے آ کر حضرت عمر سے کہا جلدی کرو، وہاں پہنچو، ان کو سنبھالو اور سمجھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم نبی پاک کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکیں، دفن بھی نہ کر سکیں، کہ امت ٹکڑے میں ہو جائے، امت میں ایک اختلاف پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ چھوڑا، چونکہ ابھی غسل دے رہے تھے، بھاگے، سیدنا صدیق اکبر کو بھی پکڑا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، وہاں اختلافی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، آج بھی اللہ پاک آپ کو مدینے لے جائے، آمین زور سے کہہ دیں۔ مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 15 ہے، اس کے سامنے ایک باغیچہ ہے چوڑا سا، باہر لکھا ہوا ہے سقیفہ بنو ساعدہ، بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں خلافت کا جھگڑا ہوا تھا، جہاں انصاری جمع تھے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب حضرت علی کو بتا کر آئے کہ آپ غسل دیں، ہمارے کانوں میں یہ آواز آئی ہے، ہم اس معاملے کو نمٹ کے آتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو جھگڑا ہو گیا، انصاری کہنے لگے امیر ہمارا ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو، میں نے نبی پاک سے سن رکھا ہے کہ امت کا امیر اور خلیفہ قریشی ہوگا، مہاجر ہوگا جو مکے سے آیا ہے۔ قریش چونکہ قبیلہ سرداروں کا ہے، اور قریشی امیر ہوگا، انصاری نہیں ہوگا۔ اب ابھی یہ حدیث سنائی حضرت ابو بکر صدیق نے کہ انصاریوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا کہ تو قریشی ہے، تو امیر ہے، تو آگے بڑھ، ہم تیری بیعت کر لیتے۔ نہ کسی کی رائے، نہ کسی کا مشورہ، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور سارے انصار نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر۔ اب حضرت عمر نے بھی آگے بڑھ کے بیعت کر لی کہ جب یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں۔ اب حضرت علی وغیرہ تو غسل نبی میں وہاں مصروف تھے۔ اب یہ یہاں معاملہ ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت ہو گئی، جیسے جیسے صحابہ نے سنا بیعت ہوتی چلی گئی۔ اب یہ واپس مسجد نبوی کی طرف تشریف لائے تو اب معاملہ ہوا کہ حضور کو دفن کہاں کریں، جنت البقیع میں لے جائیں۔ تو یہاں حضرت علی بولے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے، نبی کا مزار اور نبی کی قبر وہی بنتی ہے، لہٰذا مشورہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی چارپائی کے نیچے بنائی جائے، حضرت عائشہ کے حجرے میں، جہاں اب سوتے تھے اور جہاں اب آخری دنوں میں آرام کر رہے تھے۔ اب قبریں 2 قسم کی ہوتی، ایک قبر ہوتی ہے جس قبر کے اندر اور ایک بغلی قبر بنائی جاتی ہے، ایک قبر ہوتی ہے جیسے یہاں سیدھی بنتی ہے، میت دفنا دی گئی، ایک قبر ہوتی ہے جس کے اندر ایک اور قبر بنائی جاتی ہے۔ مشورہ ہوا کہ کس سے کہیں، تو معلوم ہوا کہ ایک صحابی اس قبر بنانے کے ماہر ہیں، ایک صحابی اس قسم کی قبر بنانے کے ماہر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا دونوں کو بلاؤ، جو پہلے آ جائے گا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اسی کو حکم دے دیں گے بنائیں۔
ایک کا نام حضرت ابو عبیدہ ہے اور ایک کا نام حضرت طلحہ ہے۔ حضرت طلحہ جلدی تشریف لے آئے تو لہٰذا حضرت طلحہ سے کہا تو قبر بنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سامی والی اندر لحد والی اندر قبر کے اندر قبر بنائی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قبر بنائی۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کس پانی سے دیا جائے۔ کسی نے کہا زمزم منگائیں، تو زمزم تو مکے میں تھا۔ ایک کنواں ہے مدینہ پاک سے 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پر جس کو روحا کہا جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پانی بڑا پسند تھا، کسی نے کہا اس کا پانی منگائیں، تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تھا تو حضور نے کہا تھا یہ بیر غرس ایک مسجد قباء کے پاس ہے کہ مجھے اس کے پانی سے غسل دینا۔ حضور فرمایا کرتے تھے یہ جنت کا کنواں ہے، اور ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیٹھ کر وضو فرمایا تو اپنی تھوک مبارک بھی ڈالی، اور ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جنت کے ایک کسی کنویں پہ بیٹھا ہوں، اور وہ کنواں بالکل بیر غرس کی طرح ہے، جو بیر غرس جس کنویں کے پانی سے حضور کو غسل دیا گیا۔ اب صحابہ کی رائے ہوئی کہ اسی کنویں کا پانی لایا جائے، 7 مشکیں اس بیر غرس کے پانی کی لائی گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیری کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کیا گیا، اور اس پانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ میت کو نہلانے کے لیے بیری کے پتے اگر پانی میں ڈالے جائیں تو پانی کے اندر نورانیت پیدا ہوتی۔ میں نے ایک دفعہ پہلے شاید آپ کے سامنے کبھی بیری کے درخت پر ایک باتیں کچھ عرض کی تھی۔ یہ سدرۃ المنتہا درخت کے نام ہے بیری، یہ وہ درخت ہے۔ اب آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیسے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھنا نبی کا امام کوئی ہو نہیں سکتا، اور میرے نبی تو نبیوں کے امام ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات نماز نہیں پڑھائی، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پڑھائی، آدم علیہ السلام نے نہیں پڑھائی۔ حضور کے ہوتے ہوئے امام کون بنے؟ تو آج بھی حضور کا امام کون بنے؟ یہ عام طور پر جو جہلا لوگ جن کو دین کا علم نہیں بلکہ اختلافی مسئلہ بنا رکھا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہونے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو حضور نے فرمایا تھا سب سے پہلے میرا جنازہ جبریل پڑھے گا، پھر اللہ کی زمین و آسمان کے سارے فرشتے آئیں گے وہ پڑھیں گے، اللہ کی ہر مخلوق آئے گی میری جنازہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر آپ کا جنازہ بھی اسی طرح جس طرح ہر کوئی آئے گا میرے اوپر درود پڑھ کے باہر نکلتا جائے گا، پھر میرے اوپر سب سے پہلے میرے قریش آئیں گے، میرے قبیلے کے لوگ، پھر میرے یار آئیں گے، 10 آدمی، چھوٹا کمرہ ہے، اندر داخل ہوتے گئے، درود و سلام پڑھتے گئے، واپس ہوتے گئے۔ سوموار کا دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سوموار بھی گزرا، منگل بھی گزرا، بدھ بھی گزرا، 3 دن تک حضور کا جنازہ ہوتا رہا۔ کیوں ہوتا رہا؟ اللہ کی ہر مخلوق نے جنازے میں آنا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جو بھی یہ کہتا ہے وہ اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں، یا اس کے دل کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی دشمنیاں بھری ہوئی ہیں جو آج تک دین کو نہیں سمجھا۔ وہ تو اس معاملے کو نمٹانے گئے کہ امت میں ایک جھگڑا نہ ہو، اور غسل دینا رشتہ داروں کا کام تھا، رشتہ دار غسل دے رہے تھے۔ اب بعد میں یہ معاملات ہوئے کہ 3 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح جنازہ پڑھی جاتی رہی۔ اب اگلا مسئلہ بھی ہے کہ میت کو دفن کرنے کے لیے بھی گھر والے قبر میں اترے۔ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت زید، حضرت شکران، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یہ سارے قبر مبارک میں اترے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر، جس کو آپ اور میں روضہ پاک کہتے ہیں، دفن کیا گیا۔ سب سے آخر میں قبر سے حضرت قسم بن عباس، یہ حضرت عباس حضور کے چاچے کے بیٹے تھے، یہ نکلے سب سے آخر میں قبر سے، اندر ہر چیز برابر کر کے۔ حضرت قسم بن عباس کا مزار سمرقند میں ہے، ازبکستان شہر ملک میں۔
حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب یہ ریاستیں فتح ہوئیں تو اس وقت یہ سپاہی بن کر ادھر گئے اور وہیں شہید ہو گئے، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کا مزار مبارک ہے، 2-3 دفعہ اللہ پاک نے مجھے حاضری کی توفیق دی ہے حضرت قسم بن عباس کے مزار پر۔ 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوتی رہی۔ اور جنازہ کیا تھا؟ اب حضور کے لیے آپ اور میں دعا کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا رہا۔ بس یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا تھی۔ شام کو بدھ والے دن رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں، روضہ پاک میں، مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول سے کہو، مہینہ کون سا تھا؟ یہ عجیب بات ہے، اللہ پاک کی قدرت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا بھی اللہ نے اسی مہینے میں کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس دنیا سے اپنے پاس جو بلایا تو وہ بھی اسی مہینے میں بلایا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اتنے آگے نہ نکل جاؤ کہ تم موت کو بھول جاؤ، اور موت کے غم میں بھی اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو بھول جاؤ۔ خوشی اور غم کو برابر رکھنا ہے۔ اب برابر رکھنے کے طریقے کیا؟ یہ جو ہم کرتے ہیں نہیں میرے دوست۔ خوشی اور غم کو برابر رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن آئے، بجائے جھنڈیاں لگانے کے سارا دن بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود پڑھو، بجائے حلوے مانڈے کھانے کے حضور کی ذات پر بیٹھ کر درود پڑھو۔ اس لیے کہ یہ دن، اب مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور ہر جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ہفتے میں 2 دن ہوتے تھے، حضور کا روزہ سنت ہے یہ۔ ایک دن ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دن ایسا ہے کہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا اور اسی دن میں اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں اس دن پیدا ہوا تھا، تو پیدا ہونے کی خوشی، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا، اور میں نے بات شروع کی تھی کہ کچھ لوگ اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی ابتدا ہوئی۔ تو بیماریاں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، دکھ سکھ کو اللہ کے مہینے کا کیا قصور ہے؟ اس مہینے میں کون سی نحوست ہے؟ باقی نبیوں کو بیماریاں نہیں آئیں، بیماریوں سے صرف میرا اللہ پاک ہے، دکھ سکھ کے صرف میرا اللہ پاک ہے۔ باقی تو دنیا میں جو بھی آیا، آدم علیہ السلام پر بھی دکھ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی پر آئے ہیں دکھ۔ تو کیا دکھ کی وجہ سے میں اس مہینے کو منحوس سمجھوں؟ آپ پر زندگی میں دکھ آتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو منحوس سمجھ کر خودکشی کر لیں، حرام کی موت مر جائیں۔ دکھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، سکھ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ قرآن میں ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ اس میں بھی میری اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں بھی میرے اللہ کے ارادے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بیماری میں اللہ کو جتنا بندہ یاد کرتا ہے، صحت و تندرستی میں اتنا اللہ کو یاد نہیں کر سکتا۔ بہرحال زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔